لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حج پروگرام کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ یوم الترویہ اور یوم عرفہ کے بارے میں پڑھیں گے. ارشاد باری: تم پر کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دوران اپنے رب کا فضل تلاش کرو. پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کرو اور اس کا ذکر ایسے کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی، اور بے شک تم لوگ اس سے قبل یقیناً گمراہوں میں سے تھے. پھر جہاں سے لوگ واپس لوٹیں وہیں سے تم بھی واپس لوٹو اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. تعالیٰ ہے اور اس مال کے کمانے کو فضل قرار دیا. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب تم عرفات سے لوٹو. افاظہ یفیض افاظہ، افاظت الماء کہتے ہیں پانی کا بہنا. آپ دیکھیں نیاگرا فالز کو مائنڈ میں لائیں کہ جب وہ پانی بہتا ہے تو کیسا لگتا ہے. اس سے تشبیہ دی گئی ہے حج کے کراؤڈ کے نکلنے کو. جب لاکھوں کا کراؤڈ نکلتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے پانی بہ رہا ہو، جیسے کوئی سمندر کی لہریں ہوں. اگر آپ نے کبھی حج کے دن کا طواف اوپر کی چھت سے دیکھا ہو اور حاجیوں کو، تو بعض اوقات یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زمین گھوم رہی ہے، لوگ نہیں گھوم رہے. بالکل ایسے لگتا ہے جیسے پانی کی لہریں ہیں، جیسے گول گول گھومے چلی جا رہی. یعنی لوگ نظر نہیں آتے لیکن وہ ایک آپ کو وائبریشن سی محسوس ہوتی ہے کہ کچھ یہاں گھومنے کی چیز ہے. تو اس لیے یہاں پر رجا تم نہیں کہا گیا، اذا رجا تم من عرفات، افض تم من عرفات. تو یعنی تم گروہوں کی شکل میں بہنے والی وادیوں اور نہروں کی طرح تم وہاں سے نکل رہے ہو، کیونکہ عرفات وہ جگہ ہے جہاں سارے کے سارے حجاج کرام بیک وقت جمع ہو جاتے ہیں. اگر 1 ملین حج کر رہا ہے تو وہ ملین کا ملین وہاں اس وقت عرفات میں موجود ہے، اور اگر زیادہ کر رہے ہیں تو زیادہ، سب ایک بیک وقت ایک جگہ میدان حشر ہے. اور ایک اور بات یہ کہ باقی جگہوں سے لوگ آگے پیچھے نکل سکتے ہیں. یعنی مکہ سے آپ نکل رہے ہیں، کچھ لوگ طواف کر کے نکلتے ہیں، کچھ بغیر طواف کے نکلتے ہیں، اپنی اپنی جگہوں سے، اپنے اپنے گھروں سے. تو وہ ٹریفک کا رش ہو جاتا ہے لیکن اس طرح لوگ اکٹھے نہیں نظر آتے. اسی طرح جب آپ منا سے عرفات کی طرف جاتے ہیں تو بھی وہ صبح سے جانا شروع ہو جاتے، تھوڑے 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 کرتے کرتے ظہر تک وہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن عرفات سے نکلنے کی اجازت ہی نہیں جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے. اب جب جو ہی غروب ہوتا ہے تو سارے کے سارے لوگ تیار کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ایک ریلے کی شکل میں نکلتے ہیں باہر. یعنی بیسیکلی تو ٹریفک ہی اب نظر آتی ہے، گاڑی ہی نظر آتی ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے بہرحال وہ ساری کٹھی چلتی ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے پانی کی لہریں آ رہی ہوں. یعنی کثرت تعداد کی وجہ سے ایسا لگتا ہے جیسے سیلاب بہہ رہا ہو. اور عرفات کا لفظ جو ہے یہ جمع ہے، عرفات اس کو، اور یہ پہاڑ کا نام ہے، اور اس کو عرفہ بھی کہا جاتا ہے. عرفات اور عرفہ دونوں یہ حدود حرم سے باہر ہے. حج میں حاجیوں کو اس میدان میں پہنچنا اور زوال آفتاب سے مغرب تک یہاں قیام کرنا حج کا اہم ترین فریضہ ہے.
یعنی زوال آفتاب کے بعد وقوف شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے اگر آپ پہنچ بھی گئے تو اپنے خیمے میں بیٹھے رہیں، کچھ کام کاج کرتے رہیں، اپنا کھانا پینا سارے ضروری امور طے کر لیں، تاکہ جو ہی وقوف کا وقت ہو تو پھر آپ سب کاموں سے فارغ ہو چکے ہوں. اگر عرفات کا قیام فوت ہو جائے تو حج نہیں ہوتا. کفارے اور فدیے سے بھی اس کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا. یعنی اس شخص کا حج ہے ہی نہیں جو عرفات تک نہیں گیا. تو اس لیے یہ جگہ بہت اہم مقامات میں سے ہے حج کے. عرفات کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ اعتراف کرنے سے ہے، کہ یہاں پر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور گناہوں کی بخشش کا سوال کرتے ہیں. دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ یہاں لوگ ایک دوسرے سے متعارف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرتے ہیں. یعنی ایک ہی جگہ ہے جہاں سب جمع ہوتے ہیں تو بعض سے تعارف حاصل کرتے ہیں. تیسرا معنی یہ بتایا گیا کہ یہاں آدم علیہ السلام کو مناسک حج سکھائے گئے تھے. جب جبریل علیہ السلام نے ان کو حج کے ابراہیم علیہ السلام کو جب جبریل علیہ السلام نے حج کے طریقے سکھائے تو جبریل علیہ السلام نے ان سے پوچھا جب یہاں پہنچے، عرفتہ، آپ کو سب معلوم ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا عرفتو، یعنی مجھے پتا چل گیا کہ کیسے حج کرتے ہیں. اور ایک اور قول یہ ہے کہ یہ آدم اور حوا کی ملاقات کی جگہ ہے، ایک دوسرے کو ملے اور پہچان کی جگہ. یعنی آدم اور حوا کو جب زمین پہ اتارا گیا تو وہ اس جگہ پر ایک دوسرے کو ملے تھے. پانچواں معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جگہ عام جگہوں سے بلند ہے اور اونچی جگہ کو عرف کہا جاتا ہے. عرف الدیک، مرغے کی کلغی، اور آراف کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے. تو فرمایا کہ جب یہاں پر تم پہنچ گئے اور پھر یہاں سے لوٹنے لگے ہو، واپس نکل رہے ہو، تو پھر کہاں جاؤ گے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو تم اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے پاس. عرفات مشعر حلال ہے کیونکہ ہل میں ہے. ہل کا مطلب یہ کہ حرم نہیں ہے وہ، اور مشعر حرام حرم کے اندر ہے. اور مشعر ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی عظیم عبادت بجا لائی جائے. مفعل کے وزن پر ہے، یعنی عبادت کی جگہ، علامت ہے وہ. اور حرام کا مطلب ہے حرمت والا. تو مشعر دو طرح کے ہیں، مشعر حلال اور مشعر حرام. مشعر حلال عرفہ ہے اور مشعر حرام مزدلفہ ہے. اور یہ ایک مزدلفہ جو ہے اس میں ایک پہاڑ ہے، اس کو بھی مشعر حرام کہا جاتا ہے، اور اس پہاڑ کے آس پاس کے میدان کو مزدلفہ کہا جاتا ہے. یہ مکہ سے 6 میل کے فاصلے پر ہے. اور عرفات سے واپسی پر یہاں رات بسر کرنی ہوتی ہے. تو رات یہاں گزار کے پھر کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز پڑھ کر، جو اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے، خوب روشنی پھیلنے تک دعائیں کی جاتی ہیں اور یہاں وقوف کیا جاتا ہے. عرفات میں بھی وقوف ہوتا ہے، وہ بہت طویل ہوتا ہے، ظہر کے بعد سے لے کے مغرب تک. لیکن یہاں پر فجر، یعنی ایک دن کے اس کنارے پر، ایک دن کے اس کنارے پر، فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے تک. تو مزدلفہ کے پاس دعائیں اور اذکار یہ سب کچھ کی جاتے ہیں، یعنی تسبیحات بھی کر سکتے ہیں، دعائیں بھی کر سکتے ہیں. جی جی. آپ نے بھی فرمایا تھا کہ عرفات میں
اگر ہم پہلے بھی پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت ہم دعائیں مانگنی نہیں شروع کریں جب تک ظہر کا ٹائم نہ ہو. I just want to clarify it. ویسے تو انسان زندگی میں ہر وقت دعائیں مانگ جی سکتا ہے جی نا، کوئی جی منع نہیں ہے، جی لیکن وقوف عرفات یعنی جو حج کا رکن ادا ہوگا وہ زوال کے بعد سے شروع ہوگا، اور اس وقت وہ پھر حج والی دعائیں شروع ہو جائیں گی، یعنی مخصوص دعائیں. جزاک اللہ خیر. اوکے. یعنی جاتے ہی آپ کا ریچول نہیں شروع ہوگا. آپ اپنے خیمے میں چلے گئے، آپ نے اپنی جگہ بنائی، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ سارے جگہ بناتے ہیں، پھر اپنے اپنے ٹھکانے ان کو ملتے ہیں، پھر کچھ لوگ لیٹ بھی جاتے ہیں، ریسٹ کر لیتے ہیں، کچھ لوگ کھانا کھا لیتے ہیں، کچھ لوگ وضو وغیرہ کر کے اپنے آ کے سکون سے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ایک دم خطبہ شروع ہوتا ہے. پھر اب تو پچھلا جو میں نے آج کیا تو اس میں ہمارے ٹینٹس میں وہ انتظام تھا، عرف یعنی مسجد سے جو خطبہ آ رہا تھا وہ سنائی دے رہا تھا، کیونکہ مسجد میں تو سب پورے نہیں آتے، اور جانا بھی نہیں اس طرح چاہیے کہ اتنا ہجوم کر دیں وہاں انسان. تو پھر وہ خیموں تک بھی اب ریڈیو کے ذریعے وہ خطبہ جو ہے اسپیکر پہ لگا دیتے ہیں اور وہ سنتے ہیں. تو پھر وہ خطبہ سنا، پھر اس کے بعد نمازیں جمع ہوئیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وقوف شروع ہو گیا. تو وقوف بہتر تو یہ کہ خیمے سے باہر ہو، لیکن اگر بہت گرمی لگے تو اندر بھی ہو سکتا ہے. وقوف کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہو کر دعائیں کر. آگے میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں آتی. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ مشعر حرام کے پاس دعا کرنے کا حکم ہے، ذکر کرنے کا حکم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرفات حرم کے باہر کیوں ہے، حالانکہ حج کا رکن اعظم ہے وہ، اور وہ حرم کے باہر ہے، تاکہ حرم کے باہر اور حرم کے اندر دونوں جگہ عبادت کا موقع مل جائے. یعنی حج کے دوران آپ صرف حرم کے اندر اندر نہ رہیں، بلکہ اس سے باہر نکل کر بھی عبادت کریں.